السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری لاسٹ ویڈیو میں ایک کوشچن تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے دن تبلیغ کی؟ آپ کے آپشن تھے اے 31 سال، بی 33 سال، سی 34 سال، ڈی 30 سال۔ اس کا صحیح جواب ہے بی 33 سال، اور صحیح جواب دینے والی ہیں سمیہ مغل۔ بہت بہت مبارک، ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ہمارا آج کا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس عمر میں بیت المقدس گئے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے 10 سال، بی 11 سال، سی 14 سال، ڈی 12 سال۔ صحیح جواب دینے والے شخص کو انشاءاللہ ہم اپنے یوٹیوب چینل اور ہماری انسٹا آئی ڈی فیلدہ اسلام پر مینشن کریں گے۔ سوال، کس شخص کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ان کو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عظیم عذاب؟ جواب، مسجد میں جانے سے روکنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مسجد میں ذکر سے روکنے والوں کے لیے سخت عذاب۔ القرآن، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے، ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل یا ذکر رات میں 3 بار فرماتے؟ جواب، سورہ فلق، اخلاص اور الناس، یعنی سورہ ناس۔ مفہوم حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات تینوں قل، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5017۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں سورہ مکمل پڑھ کر ان پر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ پہلے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور سامنے کے بدن پر یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کرتے تھے۔ سوال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کو دیا گیا صدقہ کون سا ہے؟ جواب، سفر میں نماز کم پڑھنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1573۔ یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 101 میں فرمایا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے اور تم نماز قصر یعنی نماز قصر کر دو یعنی کم رکعت پڑھو تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر اب تو لوگ امن میں ہو گئے ہیں، یعنی اب تو نماز قصر پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی یہ تعجب ہوا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں صدقہ دیا گیا ہے، تو اس کا صدقہ قبول کرو، یعنی بنا خوف کے بھی سفر میں نماز قصر پڑھا کرو، یعنی کم رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ سوال، قرآن مجید میں کس کے لیے فرمایا گیا وہ قیامت کی نشانی ہے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ القرآن اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، تو تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی صحیح راہ ہے۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتے تھے؟ جواب، ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں،
صحیح بخاری حدیث نمبر 1182، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت اور صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت نماز پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ 70 گناہوں کے برابر ہے؟ جواب: سود۔ ابن ماجہ سے روایت حدیث نمبر 2274، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود 70 گناہوں کے برابر ہے، جن میں سے سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ سوال: بندے کے کون سے عمل کے سبب ان کے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے؟ جواب: نفل نماز کے سبب۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1822، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی مسجد میں نماز ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ رکھے، یعنی نفل نماز، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے گھر میں اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر اور برکت رکھے گا۔ سوال: کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی تم سے محبت کرے گا اور گناہ بھی معاف فرما دے گا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ القرآن۔ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سوال: ایمان کا سب سے چھوٹا حصہ کسے کہا گیا ہے؟ جواب: کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 153، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے اوپر یا 60 سے اوپر شاخیں ہیں۔ سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور سب سے چھوٹی کسی تکلیف والی چیز کو راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ سوال: کس چیز کے لیے فرمایا گیا ہے اگر گھر میں پڑھ لیا جائے تو شیطان یا کوئی اور نزدیک نہیں آئے گا؟ جواب: آیت الکرسی۔ ترمذی سے روایت ہے حدیث نمبر 2880، گھر میں آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان اور نہ ہی کوئی اور قریب آئے گا۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، شیطان نے ان سے کہا، میں تمہیں ایک چیز یعنی آیت الکرسی بتا رہا ہوں، تم اسے اپنے گھر میں پڑھ لیا کرو، تمہارے قریب شیطان نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی اور آئے گا۔ جب صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے بات تو صحیح کہی لیکن وہ ہے پکا جھوٹا۔